بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں بعنوان یہودیوں کے خلاف پہلا جہاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنی قینقاع پیش آیا۔ قینقاع یہودیوں کے قبیلے کا نام تھا۔ یہودیوں میں جو لوگ سب سے زیادہ جنگجو شمار ہوتے تھے، مدینہ منورہ میں آمد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ فرمایا تھا۔ معاہدے میں طے ہوا تھا کہ یہ لوگ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر نہیں آئیں گے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو کوئی مدد دیں گے۔ جن لوگوں سے معاہدہ ہوا ان میں یہ تین قبیلے شامل تھے، بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نذیر۔ معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو یہ تینوں قبیلے مسلمانوں کی پوری مدد کریں گے، ان کا ہر طرح ساتھ دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے ایک مسلمان عورت سے بدتمیزی کی۔ ان کی بدتمیزی کو پاس سے گزرتے ایک صحابی نے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر محلے کے یہودیوں نے مل کر ان صحابی کو شہید کر دیا۔ اس خبر کے پھیلنے پر وہاں اور مسلمان جمع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے یہودیوں کو جمع کر کے ان سے فرمایا، اے یہودیوں، تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تباہی سے بچنے کی کوشش کرو جیسی بدر کے موقع پر قریش پر نازل ہوئی ہے، اس لیے تم مسلمان ہو جاؤ۔ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور اس حقیقت کو تم اپنی کتاب میں درج پاتے ہو۔ اس پر یہودیوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی قوم کی طرح ہیں۔ اس دھوکے میں نہ رہیے گا، کیونکہ اب تک آپ کو ایسی قوموں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگ اور اس کے طریقے نہیں جانتے، لہذا آپ نے انہیں آسانی سے زیر کر لیا۔ لیکن اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو خدا کی قسم آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے بہادروں سے پالا پڑا ہے۔ ان کے یہ الفاظ کہنے کی دراصل وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جنگجو اور عسکری فنون کے بہت ماہر تھے، پھر یہودیوں میں سب سے زیادہ دولت مند تھے۔ ہر قسم کا بہترین اسلحہ ان کے پاس تھا۔ ان کے قلعے بھی بہت مضبوط تھے۔ ان کے الفاظ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ ال عمران کی آیت نازل ہوئی، اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بہت جلد تم شکست کھاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس دھمکی کے بعد بنی قینقاع قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کے قلعوں کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم اس غزوہ میں سفید رنگ کا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے قلعوں کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی بستیوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ بہت سخت تھا، 15 دن تک جاری رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ اس محاصرے سے تنگ آ گئے۔ حالانکہ ان یہودیوں میں اس وقت تقریباً 700 جنگجو تھے۔ اب انہوں نے درخواست کی کہ ہم یہاں سے نکل کر جانے کو تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ انہیں نکل جانے کا راستہ دے دیا جائے، اس صورت میں وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہماری عورتیں اور بچوں کو بھی جانے دیا جائے، مال و دولت اور ہتھیار وغیرہ وہ یہیں چھوڑ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور فرما لی، انہیں نکل جانے کا راستہ دے دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ بے تحاشا مال غنیمت آیا۔ یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکل جانے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ جو لوگ وہاں سے نکل کر ملک شام کی ایک بستی میں جا بسے، ایک روایت کے مطابق 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔
یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دعا کا اثر تھا۔ غزوہ کینکا کے بعد چند چھوٹے چھوٹے غزوات اور ہوئے۔ کچھ دنوں بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے اور پھر حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان دونوں میں نبھ نہ سکی، لہذا طلاق ہو گئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرمایا تھا، اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، زینب کو جا کر خوشخبری سنا دو، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں آیت بھی نازل فرمائی تاکہ لوگ شک و شبہ نہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے نکاح کیا ہے۔ دراصل عرب کے جہالت زدہ معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح محرم سمجھا جاتا تھا، اور اس کی طلاق شدہ بیوی سے شادی ناجائز سمجھی جاتی تھی۔ ساتھ اس وراثت میں بھی حصہ ملتا تھا۔ اسلام نے اس فرسودہ رسم کو بالکل ختم کر دیا۔ اس کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دعوت ولیمہ بھی کھلائی۔ اسی روز پردے کی آیت نازل ہوئی۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ خود ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب تم اس کے پاس سے گزرو تو اس کے درختوں کا پھل تبرک کے طور پر کھا لیا کرو، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ غزوہ احد کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غزوہ بدر میں کافروں کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ کافر جمع ہو کر اپنے سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، بدر کی لڑائی میں ہمارے بے شمار آدمی قتل ہوئے ہیں، ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ آپ تجارت سے جو مال کما کر لاتے ہیں، اس مال کے نفع سے جنگ کی تیاری کی جائے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ان کی بات منظور کر لی اور جنگ کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سامان تجارت سے جو نفع ہوا تھا وہ 50,000 دینار تھا۔ غزوہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حمزہ شاعر کو فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا تھا اور اس سے اقرار لیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف شعر نہیں کہے گا۔ اب جب جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں تو لوگوں نے اس سے کہا، تم اپنے شعار سے جوش پیدا کرو۔ پہلے تو ابو حمزہ نے انکار کیا کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وعدہ کرایا تھا، لیکن پھر وعدہ خلافی پر اتر آیا اور اشعار پڑھنے لگا۔ آخر قریشی لشکر مکہ معظمہ سے نکلا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ قریش کے لشکر میں عورتیں بھی تھیں۔ عورتیں بدر میں مارے جانے والوں کا نوحہ کرتی جاتی تھیں۔ اس طرح یہ اپنے مردوں میں جوش پیدا کر رہی تھیں۔ انہیں شکست کھانے یا میدان جنگ سے بھاگ جانے پر شرم دلا رہی تھیں۔ قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھیجی۔ انہوں نے اطلاع ایک خط کے ذریعے بھیجی۔ خط لے جانے والے نے 3 دن رات مسلسل سفر کیا اور یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قباء میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ پہنچے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے قریشی لشکر سے مقابلے کے سلسلے میں مشورہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ قریش پر شہر سے باہر حملہ کرنے کی بجائے شہر میں رہ کر اپنا دفاع کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری رائے ہو تو تم مدینہ منورہ میں رہ کر ہی مقابلہ کرو، ان لوگوں کو وہیں رہنے دو جہاں وہ ہیں۔ اگر وہ وہاں پڑے رہتے ہیں تو وہ جگہ ان کے لیے بدترین ثابت ہوگی، اور اگر ان لوگوں نے شہر میں آ کر ہم پر حملہ کیا تو ہم شہر میں ان سے جنگ کریں گے، اور شہر کے پیچو خم کو ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رائے دی تھی، تمام بڑے صحابہ کرام بھی وہی رائے تھی۔
منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے بھی یہی مشورہ دیا۔ یہ شخص ظاہر میں مسلمان تھا اور اپنے لوگوں کا سردار تھا۔ دوسری طرف کچھ پرجوش نوجوان صحابہ اور عمر کے صحابہ جو چاہتے کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ مشورہ دینے والوں میں زیادہ وہ لوگ تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ انہیں اس کا بہت افسوس تھا، وہ اپنے دلوں کے ارمان نکالنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا ہمیں ساتھ لے کر دشمنوں کے مقابلے کے لیے باہر چلے تاکہ وہ ہمیں کمزور و بزدل نہ سمجھے، ورنہ ان کے حوصلے بہت بڑھ جائیں گے اور ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہمیں دھکیلتے ہوئے ہمارے گھروں میں گھس آئے اور اے اللہ کے رسول، جو شخص بھی ہمارے علاقے میں آیا ہم سے شکست کھا کر گیا ہے، اب تو آپ ہمارے درمیان موجود ہے، اب دشمن سے کیسے ہم پر غالب آ سکتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی تائید کی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور لوگوں کے سامنے واعظ فرمایا، انہیں حکم دیا مسلمانوں، پوری تندہی اور ہمت کے ساتھ جنگ کرنا۔ اگر تم لوگوں نے صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اب دشمن کے سامنے جا کر لڑنے کی تیاری کرو۔ لوگ یہ حکم سن کر خوش ہو گئے۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہمارا اسلام انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ شکریہ۔